السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آج کے سبق میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ادغام یرملون کیا ہوتا ہے، نون ساکن تنوین کا چوتھا قاعدہ، اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آج کے سبق میں ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سبھی لوگ جو جب تک بتایا گیا ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے اور سمجھ کر کے پڑھ رہے ہوں گے۔ تو چلیے آگے شروع کرتے ہیں۔ ادغام یرملون کا جو آپ کا قاعدہ ہے یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کل کی ویڈیو میں، یعنی پچھلی ویڈیو کے اندر، کہ یہ ادغام یرملون اس کو کیوں کہا جاتا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے۔ تو یہ قاعدہ آپ کو میں کل بتا چکا تھا، تو جس نے بھی وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے میری پچھلی، اس ویڈیو کو دیکھ لے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور کلیئر ہو جائے۔ چلیے اب اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر آج ہم پریکٹس کریں گے۔ پریکٹس میں آپ کا یہاں تک ہو چکا ہے محمد رسول اللہ، یہاں تک آپ کا ہو چکا ہے، اور یہاں ہمارا سبق چل رہا ہے ادغام را، یعنی را کے اندر ادغام ہوگا، اس کا سبق چل رہا ہے۔ تو چلیے آگے شروع کرتے ہیں۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب با زیر بی، مر رب کاف زبر کا، مر ربی کا۔ دیکھیے یہاں پر نون سائلنٹ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نون ساکن کے بعد میں را آ گیا، تو جب را آ گیا تو اس را میں کیا ہوگا، اب ادغام ہو جائے گا۔ یہاں پر نون کو سائلنٹ کر دیں گے اور میم کو ڈائریکٹ را میں ملا کر کے پڑھیں گے، اس لیے یہ نون سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھ لینا، یہ سمجھنے کی چیز ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ کا یہ سبق ہے۔ رب ربی کا، چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ غین زبر وا، فا واو پیش فو، غفور، را را دو زبر ور، غفور۔ دیکھو را کو را میں ملائیں گے تو نون کی آواز نہیں نکلے گی یہاں تنوین میں، بلکہ را کی آواز نکلے گی، کیونکہ را کو را میں ملا کر کے ہم نے کیا کر دیا، ادغام کر دیا ہے۔ اب ادغام کی وجہ سے صرف را کی آواز نکلے گی، نون کی نہیں نکلے گی۔ یہ تنوین کی نون کی آواز ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ غفور، را زبر را، غفور الرا، حیا زیر حی، غفور الرحیم، میم الف دو زبر من، غفور الرحیم۔ آگے چلیے۔ عیا زیر عی، شین زبر شا، عیشا، تارا دو زیر تر۔ دیکھو یہاں پر بھی تا دو زیر تن ہونا چاہیے تھا، لیکن تا کو جب ہم نے را میں ملایا، یہاں پر تنوین کے بعد میں را آ رہا تھا، تو ہم نے جب تنوین کے بعد میں را آیا تو تا کو را میں ملا کر کے ادغام کر دیں گے، اور تنوین کی جو آواز ہے نون کی اس کو ختم کر دیں گے، را کی آواز یہاں پر نکلے گی۔ تا را دو زیر تر، عیشا تر، را الف زبر را، عیشا تر را، واد زیر زی، عیشا تر راضی، یا زبر یا، عیشت راضیہ، تا دو زیر تن، عیشت راضیت۔ اب یہاں سے ہمارا آگے کو شروع ہو رہا ہے ادغام لام۔ یہ را کی مثال تھی ساری، یہ آپ کا لام کی مثال آ گئی۔ چلیے اس کی پریکٹس بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے کرنی ہے۔ میم لام زیر مل، یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ ہے، کیونکہ نون کے بعد میں، نون ساکن کے بعد میں لام آ گیا، تو اسلام کے آنے کی وجہ سے نہ تو یہ غنہ ہوگا یہاں پر، اور میم کو لام میں ملا کر کے ادغام کر دیں گے اور نون کو سائلنٹ کر دیں گے۔ میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل دا نون پیش دن، مل دن ہا پیش ہو، مل دن ہو، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل لل۔ دیکھو لام کو لام میں ملایا تو دونوں جگہ لام کی آواز نکلی ہے، لل، لل نہیں پڑھا ہم نے، تو تنوین کے بعد میں لام آ گیا تھا، اس لیے لام زبر لا، کل لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہ۔ چلیے یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکل لا، ہا الٹا پیش ہو، یکن لہو۔ یہاں پر بھی سیم قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد میں لام ہے تو کاف کو لام میں ملا کر کے ادغام کر دیں گے، نون کو سائلنٹ کر دیں گے۔
راza سے رز، قاف لام دو زبر قل، رزقن، لام زبر لا، رزقن لا، کاف میم پیش کم، رزقن لکم، یہاں بھی سیم وہی قاعدہ ہے. حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل، افل، لام زبر لا، افل لا، کاف میم پیش کم، افل لکم. جی یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، فا کو لام میں ملائیں گے تو تنوین کی آواز نہیں نکلے گی بلکہ لام کی آواز نکلے گی. میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، با زبر با، مل با، نون دو زیر لل، مل لبن. یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے. چلیے امید ہے کہ آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا اور پریکٹس جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کو آپ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو ٹھیک سے الفاظ آپ سے نکلنے لگ جائیں. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے. قرآن کریم کا فیض آپ کو ملتا رہے اور آپ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں اور آپ کے صدقے میں بھی ثواب کا حقدار بنتا رہے. چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.